بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں خلا کا کیس واپس لینا۔ اگر بیوی نے کسی وجہ سے آپ کے ظلم و ستم کی وجہ سے یا اپنے سسرال والوں کی ظلم و ستم کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے یا جنات کی وجہ سے یا آپ کے دشمنوں کے ورغلانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس نے خلا دائر کر دیا، یاد رکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بیوی نے خلا دائر کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فوقیت دے رہی ہے آپ کے گھر سے زیادہ خلا لینے کو، آپ سے جدائی۔ تو سب سے پہلے آپ توبہ طائب ہوں، جو آپ نے اس کے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں ان سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے مدد طلب کریں، یا آپ کے گھر والوں نے اگر ظلم کیا ہے تو ان سے توبہ کروائیں اور اس کو اس گھر سے دور کریں، تاکہ وہ دوبارہ کبھی جب بھی آئیں تو وہ آپ کو دوبارہ وہ ان مسائل سے درپیش نہ ہو، وہ دوبارہ خلا کے لیے نہ جائے، کیونکہ عورت کے لیے سب سے برا جو کام ہے وہ طلاق لینا ہے۔ لیکن اگر طلاق لینے کو وہ فوقیت دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے وہ زیادہ اذیت والی چیز ہے جو وہ اس نے محسوس کی ہے، جو اس نے برداشت کیا پہلے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے توبہ کر لی اور آپ آئندہ کے لیے اپنے معاملات کو بہتر کریں گے اور اللہ سے آپ نے مدد طلب کر لی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ خلا کا کیس واپس لے لے، تو اس کے لیے جو عمل آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا اس کو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے خلا کا کیس واپس بھی ہوگا اور بیوی واپس گھر بھی آئے گی۔ اس عمل سے ویسے بھی اگر بیوی نہ آ رہی ہو تو اس کو بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح شوہر جو ہے وہ لینے نہ آ رہا ہو تو اس کے لیے بھی کر سکتی ہیں خواتین بھی۔ عمل کو نوٹ فرما لیں، جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وقت قلیل زیادہ ہوتا ہے تو اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دنیاوی امور سے عموماً فارغ ہوتے ہیں۔ سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ تھوڑا سا وقت جو ہے اس عمل کو دے دینا ہے۔ کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، اس عمل کی عام اجازت ہے، کمنٹس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں بار بار۔ آپ نے 2 نفل نبی علیہ السلام کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس عمل کی، اس نفل کی برکت سے میرا یہ مسئلہ ہے اس کو حل فرما دے۔ پھر آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں۔ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ نے نوٹ فرمانا، یہ خاص ترتیب ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ نفل کے آپ نے نیت کی، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع چلے گئے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ جو دشمن میرے گھر خراب کر رہا ہے، میرے معاملات خراب کر رہا ہے، یا جو میری بیوی ہے وہ اپنی دشمن بن گیا ہے، میری بھی دشمن بن گیا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے یہ دشمنی ختم فرما اور میرے لیے عافیت والا معاملہ فرما۔ 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے یہی دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کے بعد سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پھر 11 دفعہ پڑھیں گے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پھر آپ نے جلسہ میں آگے، جلسہ کے بعد پھر دوبارہ رکوع کیا، دوبارہ سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلی کے بعد پھر 11 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد 9 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 9 مرتبہ سورۃ اخلاص کے بعد اسی ترتیب سے آپ نے جو تسبیح آپ کو بتائی ہے رکوع میں سجود میں آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد التحیات تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ دعا پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ دعا 11 مرتبہ
دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر 313 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم واللہ غالب علی امرہ۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ سے عافیت طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے روزانہ 11 دن تک کرنا ہے۔ امید ہے کہ 11 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر 11 دن میں مسئلہ حل نہ ہو تو 21 دن کی نیت کر لیں، 21 دن میں مسئلہ حل نہ ہو تو 41 دن میں تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور باقی دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے جب آپ کو یاد ہو تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اس کو پڑھتے رہیں، واللہ غالب علی امرہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ امید ہے کہ آپ کا 41 دن کے اندر اندر مسئلہ حل ہوگا اور آئندہ بھی آپ کی زندگی میں مسائل نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ پہلے ہی توبہ کر چکے ہوں گے۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں۔